مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے قبیلہ کے 2 یتیم بچوں کی ایک زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ دونوں یتیموں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت دینا چاہی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا۔ ایک انصاری نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ زمین برابر کر کے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی سب نے مل کر ایک کچی سی دیوار اٹھا کر اوپر کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت بنائی۔ یہی پہلی مسجد نبوی تھی۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کی چند کوٹریاں بنوائیں جن کو حجرہ کہتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ یعنی اہل بیت رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا مکہ سے آ کر یہیں اصحاب صوفہ۔ صوفہ عربی میں چبوترا کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ یہ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جن کا کہیں اور ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتے اور ان سے گزر کرتے تھے اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر یاد رکھتے۔ کہیں کسی دائی یا مبلغ یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھیجے جاتے۔ نماز کی تکمیل اور قبلہ۔ مکہ میں چونکہ امن و امان نہ تھا، کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعت تھی۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی 3 رہیں اور صبح میں 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرات یعنی رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے سنکھ، بڑی گھنٹی جو مندروں میں بجائی جاتی ہے، عیسائیوں میں گھنٹا اور یہودیوں میں کرنا آواز پیدا کرنے کے لیے سینگ کا بغل کا رواج تھا۔ اسلام میں کھیل تماشے کی ان بے معنی آوازوں کی بجائے انسان کی فطری آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پکارے اور سارے مسلمان اس آواز کو سن کر جوک در جوک مسجد کا رخ کریں۔ جمعہ کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ مدینہ آ کر اس فرض کے ادا کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امام بنا کر مدینہ بھیجے گئے تھے، مدینہ آ کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قباء میں چند روز ٹھہر کر مدینہ جانے لگے تو جمعہ کا دن پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ قبلہ۔ نماز میں سب کو کسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہوتے تھے، بیت المقدس بھی سامنے پڑ جاتا تھا۔ مدینہ آئے تو صورتحال بدل گئی۔ مدینہ کے ایک طرف کعبہ تھا تو دوسری طرف بیت المقدس، اس لیے ان 2 میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر 16 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بھائی چارہ۔ مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے 1 2 کر کے مسلمان ہوئے تھے اور پھر ان کو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر پردیس میں جانا پڑا۔ مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک بے گھر مسلمان کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنا گھر یا اپنی زمین میں جگہ دی، اپنی مال و دولت میں حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنا کاروبار اور بیوپار میں بھی اس کو شریک کی۔